السلام علیکم ناظرین، ویو پوائنٹ سے عمران یعقوب خان صاحب کے ساتھ میں ہوں زینب جتوئی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر حکومت کافی ایکٹیو ہے، اتحادیوں کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس پر غور کیا جائے گا اور پھر حتمی جواب دیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں کیا حکومت اپنے تمام تر اتحادیوں کو ملا سکے گی؟ 2/3 اکثریت کیا حکومت کو مل سکے گی؟ اس پر بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے ناظرین، بھارت کی جانب سے پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ ریاست بہار کے الیکشن بھی قریب ہیں، ایسے میں پاکستان کی کیا تیاری ہے، اس پر بات ہوگی۔ پروگرام کے آخر میں بات کریں گے افغان رجیم جو کہ استنبول میں مذاکرات کا تیسرا دور بھی مکمل ہو چکا ہے، اور پاکستان کی جانب سے جو شرائط رکھی گئی ہیں اس پر کیا عمل درآمد ہو سکے گا، اس پر بات ہوگی۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کریں گے 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر حکومتی حلقوں میں بات چیت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی جو کہ حکومت کی اتحادی بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی ریلکٹنٹ ہے اس ترمیم کو لے کر، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اس پر بات کریں گے۔ ڈاکٹر بابر اعوان سابق وفاقی وزیر برائے قانون، سینئر پی ٹی آئی رہنما بھی ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا 27ویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے 26ویں آئینی ترمیم اور اب 27ویں، اس بارے میں پہلے کامنٹ کیجئے گا۔ دیکھیں، تھوڑا سا پہلے آپ پرسپیکٹو لوگوں کو بتانا دیں۔ جی، پہلی بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن 25 کروڑ لوگوں اور ریاست کے درمیان واحد اور اکیلا اور تنہا وہ معاہدہ ہے جس کے اوپر ابھی تک کوئی تنازع پیدا نہیں ہوا، اور تنازعات تھے۔ 1973 میں یہ کانسٹیٹیوشن بنا، 77 میں اس کو 11.5 سال کے لیے معطل کیا گیا۔ اس دوران صوبائی عصبیتیں پیدا ہوئیں، ریجنلزم پیدا ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے اندر لوگوں کو جو انصاف کا نظام ہے اس کے اوپر ان کا اعتماد اٹھ گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ادارہ جاتی جتنی بھی کوئی کسی زمانے میں ہوتی تھی کوئی کریڈیبلٹی، وہ ساری جاتی رہی ہے۔ اس کی ورسٹ ایگزامپل آپ لے لیں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، اور پھر اس وقت کے ایک سیاست دان ٹائپ جو بیٹھے ہوئے تھے، جج صاحب ریٹائر ہو گئے، انہوں نے کیا کیا، ہم سے کیا کیا چھینا، اس کے باوجود لوگوں نے ان سے ان کی کریڈیبلٹی چھینی اور ووٹ دیا ہمیں۔ اب یہ ہے کہ یہ پہلے تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرے گی اور بیسک سٹرکچر کو یہ ٹچ کرے گی، اس کا جواب ہے نہیں۔ دوسرا، کیا یہ نمائندہ اسمبلی ہے، اس کے پاس اتنے ووٹ ہیں جن کے ذریعے سے آئی ہے، اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ تو ہماری سیٹیں چھین کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کے حوالے کی ہوئی ہیں، آپ ووٹ کی گنتی دیکھ لیں الیکشن کمیشن کی سائٹ کے اوپر، یہ تو ساری جگہ سے آ رہے ہوئے ہیں۔ اب تیسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہے کیا۔ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پرسن اسپیسیفک لیسٹ سیڈ ایک امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے، اور اس میں آپ کے لیے نہ آپ کی صحت کا بجٹ بڑھے گا، نہ آپ کی ٹرانسپورٹ آپ کو ملے گی، نہ سوشل ویلفیئر آپ کی ملے گی، نہ آپ کو ایجوکیشن ملے گی، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی پاکستان کی پبلک کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اور کچھ نئے عہدے انٹروڈیوس کرانے کے لیے، جس طرح ایک نئی عدالت وہ کہتے ہیں، وہ اس میں کہ جو سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، ان کو تیسرے فلور پہ جا کے لگایا جائے گا اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر، جو کورٹ کے اندر۔ اب جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس کے اوپر میں ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایک پبلک انٹرسٹ کا ایسا نوٹس بتا دیں کتنے ہورریفک انسیڈنٹس ہوئے ہیں اور اخلاقی نوعیت کے کتنے بڑے سانحات ہوئے ہیں، اور پاکستان میں 30 ارب کی، یہ ایل سی سی آئی کا جو چیئرمین ہے اس کا فگر ہے، روزانہ رشوت چل رہی ہے، 25 ارب روپے روزانہ ہم سرکاری خرچ کرتے ہیں، جو اللہ تللے ہیں وفاقی حکومت ان کو لے رہی ہے، قرضے بینکوں سے بھی لے رہی ہے، ادھر ادھر سے کھینچ کھانچ کے۔ تو آپ کے لیے کیا ہے جو باہر سے تقریباً 10 ارب ڈالر سے زیادہ ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ اس میں نہ یہ وقت ہے مناسب اور نہ ہی یہ موضوع ہے مناسب جس کو یہ غیر نمائندہ گورنمنٹ اور اسمبلی چھیڑے، اس لیے کہ بڑی مشکل کے بعد جو پروونشلزم تھا ختم ہوا، اور اس 3 وجوہات کے اوپر ختم ہوا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے پروونشلزم خاتمے کے لیے بنی تھی، اس میں 1 سال ہم نے پہلے، میں لیڈ کرتا تھا اس وقت لا اینڈ جسٹس اور پارلیمنٹری افیئرز کی منسٹریوں کو، تو ہم نے پہلے ان سے مذاکرات کیے، اور پھر 9 مہینے تک ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی بیٹھی، اور ان کے اندر 5 وزرائے قانون تھے، ایک میں تھا، فاروق نائک صاحب تھے، ایس ایم ظفر صاحب تھے، خالد رانجھا صاحب تھے،
اور وسیم سجاد صاحب تھے جن کے ڈسکورس کے ذریعے سے ہم ایک تھریڈ بیئر اس پہ ڈسکشن کرتے تھے. اس کے مقابلے میں 26ویں آئینی ترمیم آپ دیکھ لیں, اس میں کیا ہوا کہ ایک پوچھتا ہے ممبر جا کے اور کافی سن رہے کہ جی مجھے وہ دے دیں, ترمیم کیا ہے, تو ریلیونٹ منسٹر کہتا ہے کالے لفافے میں کچھ آیا میں دیکھوں گا کیا ہے پھر بتاؤں گا آپ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہم تو ہمیشہ سے ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے چیزیں سمجھتی بھی رہی ہیں, آن سکرین بھی اور آف سکرین بھی. بہت سارے موضوعات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ سے ہم جو ہے رہنمائی لیتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ وہ ہم نے بطور فالوور آف پالیٹکس یہ سنا اور یہ پڑھا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں افراد کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو المیہ تو یہ ہے کہ چاہے آپ اس کو جمہوری مانیں غیر جمہوری مانیں, جو بھی اسمبلی میں اگر ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے تو وہ کر تو لیں گے. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ کیا یہ جو مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم ہے, یہ 18ویں آئینی ترمیم جس پہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کی تھی, اس کا مکمل یا جزوی خاتمہ ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ NFC کے علاوہ مختلف دوسرے بھی ایجنڈے ہیں جن کو پورا کیا جانا مطلوب ہے؟ تھینک یو ویری مچ عمران جی. اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. سب سے پہلے یہ ہے کہ جو جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو گنتی تو ہو گئی, ووٹ ہمارے زیادہ تھے, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ایک ایگزیکٹو آرڈر, ایک ایسا ادارہ جو ایگزیکٹو کا عام سمجھا جاتا ہے اس وقت, الیکشن کمیشن آف پاکستان, اس کے ذریعے سے یہ سیٹیں ان کو ملی ہوئی ہیں. یہ کوئی پبلک سے جیت کے تھوڑا ہی آئے ہیں. پبلک سے پیپلز پارٹی نے جس طرح ایک سیٹ جیتی پورے صوبے میں سے, KP میں سے, اور ان کے نمائندے اس وقت وہاں 7-8 بیٹھے ہوئے ہیں. یہی حال باقی ساری پارٹیوں کا بھی ہے. سو جو دیوار پہ لکھی ہوئی حقیقت ہے اس پہ تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ غیر نمائندہ ہیں اور کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی یہ نہیں ہے. دوسرا آپ کے سوال کا جواب تھا, یہ میں پبلک کنزمپشن کے لیے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئین کے اندر باقی جتنے بھی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن نہیں, ساری دنیا میں جو لیجسلیشن ہوتی ہے اس میں 1 مین 1 ووٹ کا اصول لگا کے ایک آدمی کی اکثریت کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں امینڈمنٹ اور نیا قانون بھی بنا سکتے ہیں, قانون سازی لیجسلیشن کر سکتے ہیں. یہاں آرٹیکل 238 بھی ہے, 239 بھی ہے, جس کے اندر بہت لمبا پروسیجر لکھا ہوا ہے اور اس میں 2/3 میجورٹی لکھی ہوئی ہے. کیوں کہ کوئی 2 نمبری نہ ہو جائے کسی جگہ ایسی جس کی بات وہ ریاست بھگتتی پھرے اس کو, اور کوئی 420 نہ ہو جائے کہ پبلک کے ساتھ دھوکہ نہ ہو. یہ اس کے دونوں چیزوں کے خلاف گارنٹی ہے یہ جو آرٹیکل 238 ہے اور آرٹیکل 239 ہے. اچھا, پھر دوسرا یہ کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے, ایک کیس سٹڈی اس کو کہتے ہیں, جو پچھلا جو ہوا اس سے سبق سیکھتی ہے قوم. تو وہ بتائیے کہ اس میں کس نے ڈیبیٹ کیا کی, کون تھا جو اسمبلی میں بولا؟ صرف انہوں نے آدھی رات کو کہا کہ یہ منظور ہے, انہوں نے کہا جی منظور ہے, انہوں نے کہا جی بات ختم ہو گئی ہے اور گھر کو سدھارتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے. میں آپ کو 2 دنیا کی مثالیں, اب آپ نے نالج کی بات کی تو یہ نالج بھی ہمیں شیئر کرنا چاہیے نئی پود کے ساتھ بھی, کہ سب سے پہلے جو انگلینڈ کا ایک بادشاہ تھا اس کے خلاف بیرنز زمینداروں نے اٹھ کے کہا کہ تم ہمیں ٹیکس بھی لگاتے ہو, ہمیں مارتے بھی ہو, اٹھا کے بھی لے جاتے ہو, اور ہمارے خلاف تم تشدد کرتے ہو, ظلم کرتے ہو لوگوں کے اوپر, اور لوگوں کو پھانسیاں بھی لگاتے ہو. ہمیں کوئی گارنٹی ملنی چاہیے تب ہم اس کو ریاست مانیں گے. اس سے پہلے نارتھمبریا اور انگلیشیا اور ایک جو UK کی 3 الگ الگ ریاستیں ہوتی تھیں اور وہ بڑی مشکل سے اکٹھی انہوں نے کی تھی. اس جنگ کے نتیجے میں, جس میں جنگ میں شکست ہو گئی اس بادشاہ کو, جو بنا میگنا کارٹا, اور اس میں لوگوں کے حقوق لکھے گئے اور ان کو تحفظ دیا گیا, آج تک دیا گیا. پھر سیکنڈ ایگزامپل از فرام USA, وہاں جو جس کو کہتے ہیں کہ گینگ وار آف نیو یارک, اس کے بعد لوگ سڑکوں پہ ان کی لاشیں بکھری ہوئی تھی اور ان کو خیال آیا کہ اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. 1832 میں بھی ہوا, 1860 میں بھی ہوا, ابراہم لنکن نے بھی کیا. تو 3 مختلف مرحلوں کے اندر انہوں نے پھر بل آف رائٹس جو تھا وہ پاس ہوا. تو ہم تو خوش قسمت قوم ہے کہ اتنا بلڈ شیڈ دونوں جگہ کی طرح کا یا جنگیں یا سول وار ہماری نہیں ہوئی. ہم نے تو بیٹھ کے اسمبلی جو ہمارے 4 فادرز تھے کانسٹیٹیوشن کے انہوں نے بنا دیا. اچھا, ساری آخری بات جو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں یہ, اگر اس کے نتیجے میں
جو بیسک سٹرکچر ہے, فاؤنڈیشنل سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کو چھیڑا جائے گا, میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں. لیکن اگر اس کو چھیڑا گیا تو اس کا نتیجہ بہت خوفناک ہوگا. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے, یہ وقت بھی نہیں ہے امینڈمنٹ کا. اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بھی بڑے قریب رہے, زرداری صاحب کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, آپ پیپلز پارٹی کی نبض سمجھتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو ہے کیا واقع ہی وہ جو اختلافات شو کر رہی ہے اس طرح سے اختلافات شو کرے گی, یا پھر اسی تنہا پہ نوکری پہ راضی ہو جائے گی اور اسمبلی میں جا کے ووٹ حق میں دے دے گی؟ اس سے کم کی تنخواہ پہ راضی ہو جائے گی. جو کہا جا رہا ہے نا, ہم یہ بچا لیں گے اور ہم وہ بچا لیں گے, بیسیکلی تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ نے 1972 میں عبوری آئین بنایا تھا. 1 سال لگا پھر اس کو فائنلائز کرنے میں, اور اس میں میرے ایک انکل تھے میری بیگم کے, وہ اس وقت وہ ایک بھٹو صاحب کی کیبنٹ میں اسٹیٹ منسٹر تھے, وہ بھی شریک تھے, اور ملتان والے اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان صاحب تھے, اور حفیظ پیرزادہ لا اینڈ جسٹس کے منسٹر تھے, وہ بھی شریک تھے. ان لوگوں کے بنائے ہوئے ڈاکیومنٹ جس میں اتنے بڑے بڑے نام آپ علماء سے میں لے سکتے ہیں, اسکالرز میں سے لیں, نیشنلسٹ میں لیں, صرف 4 لوگوں کے علاوہ باقی صاحب نے اس کانسٹیٹیوشن پہ متفقہ کر کے اس پہ سائن کیے ہوئے ہیں. تو اس کو چھیڑنے کے لیے بھی تو کوئی اس جگہ کی طرح کی کوئی آؤٹ فٹ ہوگی تو وہاں بیٹھ کے اس کو ریویو کیا جائے نا. اچھا سر, کہ جی فلاں نے کہا ہے اور یہ کر دیں اور کر دیا گیا, یہ مذاق ہوگا قوم کے ساتھ. اچھا سر, اس کو قوم نہیں قبول کر سکتی. جی اچھا سر, یہ فرمائیے گا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے کچھ سابقہ رہنما تھے جن میں فواد چودھری صاحب, عمران اسماعیل صاحب, محمود مولوی صاحب اور اس طرح کے کچھ لوگ جو ہیں, جو ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اب موومنٹ چلائیں گے اور اس کے لیے کام کریں گے. شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی. آپ اس سارے عمل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہ بھی کسی اشارے پہ ایک دم سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, یا کیا معاملہ, کیا وجہ ہے کہ ان کو اچانک سے خان صاحب کا یہ خیال کیوں آیا؟ دیکھیں, یہ ایجنڈا جو میں ان پہ پرسنل کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا, میرے کلیگ رہے ہوئے ہیں, نہیں چھوڑ گئے, وہ ان کا اپنا فیصلہ تھا. لیکن میں آبجیکٹیولی 2 کامنٹ جو ہیں وہ میں کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میں بابر روان آفیشیل پہ بھی اور نیٹ ورک پہ بھی اور وکالت نامے میں اپنے کالم میں بھی میں یہ آن ریکارڈ بات کہتا رہا ہوں کہ کوئی اور نہ مذاکرات کا اختیار رکھتا ہے, نہ مذاکرات ہوں گے, نہ ہو سکتے ہیں سوائے عمران خان کے. ایک مرحلہ تھا جس کا میں گواہ ہوں کہ عمران خان مجھے کوئی بات بتاتے تھے, اس وقت پچھلے چیف منسٹر تھے علی امین خان گنڈاپور, تو میں پوچھتا تھا یہ میں نے کس کو کہنا ہے یا اس میں کس کو, تو وہ اس کا نام لیتے تھے. اس کے بعد پھر عمران خان نے اپنے ٹویٹر پہ کہا کہ دھوکہ ہوا میرے ساتھ, ابھی ریسنٹ ان کی ٹویٹ ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو اب بھی ہے, انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ کسی سے نہ میں کسی بھی صورت میں نہ میں بلیک میل ہوں گا اور نہ ہی میں کسی سے مذاکرات کروں گا. اب یہ 2 چیزیں ہمیشہ سامنے آتی ہیں. ایک بڑی انقلابی پارٹی قیادت پہ کس کی امامت کر رہی ہے, مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہے, ان کو کس کی طرف سے گرین سگنل ملا ہے؟ یہ سابق قیادت پہ کس کی ایما پر کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے اور ہم بانی پی ٹی آئی کو ریلیز کروائیں گے, تحریک شروع کریں گے؟ آخر کوئی تو ہے بیک گراؤنڈ میں. ہاں, وہ سب کو معلوم ہے کون ہے. سر آپ نام لے کر ہماری کنفیوژن دور کر دیں, اور بہت سارے ایسے لوگ جو کافی کنفیوز ہیں کہ آخر ان کو خیال اب کیسے آیا کہ بانی کو ریلیز کروانا. میں نام لے لیتا ہوں آپ کا میڈم, میں آپ کے احترام میں نام لیتا ہوں. اس میں عمران خان نہیں ہے, اس میں بابر روان نہیں ہے, اور اس میں پی ٹی آئی کی قیادت شامل نہیں ہے. جو یہ گفتگو ظاہر ہے ہمارا تو ایک طریقہ ہے اور ایک ڈسپلن ہے کہ جو بات بھی ہوگی اور جب بھی ہوگی وہ عمران خان کے ساتھ ہی ہوگی اور ان کی مرضی کے مطابق ہی ہوگی. اس لیے کہ سٹیک ہولڈر پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے, ہم سارے ان کو جو پرو پبلک ایجنڈے کے اوپر ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں, عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو اپنے اتحادی ہیں ان کو قائل کر لیتے ہیں, اور اب بھی انہوں نے جو اشاعیہ دیا اور اس میں ان کے اتحادی جو ہیں سب تقریباً اس پہ
راضی نظر آئے. تو یہ کون سی گدر سنگھی ہے شہباز شریف صاحب کے پاس, کیسے وہ راضی کر لیتے ہیں؟ قائل وہ کرتے ہیں جن کے پاس قائل کرنے کی طاقت ہے. شہباز شریف صاحب, قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, کانگریس کا شو بوائے. اچھا سر, اب ہم نے دیکھا کہ جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو جب اس کا مسودہ پیش کیا گیا تو کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو ریزرویشنز تھیں, ایون 35 شقیں ایکسکلیوڈ کروائی گئیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہی 35 شقیں اس ترمیم 27ویں آئینی ترمیم میں ہوں گی تو پھر یہ یقینی طور پہ آئین کے خلاف ہے. تو کیا لگتا ہے حکومت جس کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, کیونکہ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے, پیپلز پارٹی جو ابھی تک تو کوئی حتمی جواب پیپلز پارٹی سے کی جانب سے نہیں دیا گیا, کیونکہ NFC ایوارڈ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ریڈ لائن ہے. تو NFC ایوارڈ میں جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ فارمولے میں تبدیلی ہوگی اور وفاق کو زیادہ شیئر ملے گا, تو یہ پیپلز پارٹی کو کنونس کرنا آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہوگا اس بار گورنمنٹ کے لیے؟ کون سی گورنمنٹ جی, یہ تو پچھلی تنخواہ پہ سارے کام کرتے آئے ہیں, جو لائے تھے انہوں نے, جنہوں نے بٹھائے تھے ان کا کہنا ہے. سر کچھ لینا دلانا کر کے تو یہ کنونس کر سکتے ہیں نا انہیں. حیثیت ہے. اچھا سر, اچھا نہ کسی کی اوقات ہے نہ حیثیت ہے, جو صاحب حیثیت ہے ان کی حیثیت ہے. میں جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا اس پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو مولانا ہیں ان کی سیاست پہ شعر پڑھا جا سکتا ہے, اگر آپ اجازت دیں. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جی ضرور سر. عجیب تیری سیاست, عجیب تیرا نظام, یزید سے بھی مراسم, حسین کو بھی سلام. ایک طرف وہ کبھی بھی نہیں کھڑے ہوئے, اب بھی نہیں ہوں گے, اور وہ درمیان میں رہتے ہیں ہمیشہ, اور ان کے حلوے کی جو چھوٹی الائچی والی دیگ ہے وہ سب کے لیے کھلی رہتی ہے. پاکستان تحریک انصاف, میں شروع سے یہ کہتا آیا ہوں کہ نہ وہ کسی سے الائنس کریں گے, ایسی جو پارٹی جو جد و جہد میں ہو. جب وہ 25 سال کے تھے اور طالب علم تھے اس وقت وہ جد و جہد میں شامل ہوئے تھے پہلی اور آخری دفعہ. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر بابر ایوان, سابق وفاقی وزیر برائے قانون اور سینئر PTI رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے کہ حکومت کے پاس اب آگے جا کے کیا آپشنز ہوں گے اور پیپلز پارٹی کو کس طرح سے آمادہ کیا جا سکے گا. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان نے سرحد پار سے آنے والے دشمن کے ڈرونز کا توڑ تیار کر لیا ہے, اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, بھارت میں ایک طرف بہار کے الیکشن قریب ہیں اور بھارت کی جانب سے فوجی مشقیں بھی تیز کر دی گئی ہیں. بھارت کیا پاکستان کے ساتھ دوبارہ ایک دفعہ مس ایڈونچر کرنے کی تیاری کر رہا ہے؟ اس بارے میں ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ بھارت کی جانب سے فوجی مشقیں تیز کر دی گئی ہیں, بہار کے الیکشن بھی قریب ہیں, صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے طیارے گرائے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 7 نہیں اب 8 ہیں طیارے. تو اب ٹرمپ کی جانب سے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, پوری دنیا میں مودی سرکار کی جگ ہسائی ہو رہی ہے. تو اس شرمندگی کے باوجود بھارت جو ہے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے, تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے بات کہی کہ اس شرمندگی کے باوجود, اصل میں یہ شرمندگی ہی وجہ ہے ان کے اس مائنڈ سیٹ کی کہ پہلے ایک بار انہوں نے کوشش کی جس میں پوری قوم کی دعاؤں سے اور ہماری مسلح افواج اور اس میں خاص طور پہ ایئر فورس اور آرمی جو لائن آف کنٹرول جہاں پہ یہ آپریشنز ہو رہے تھے وہاں میں اللہ نے فتح دی. اور وہ فتح ایسی ہے کہ وہ اس کو ظاہر ہے بھارت کے لیے جو ہے ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس سے نہ صرف وہ جو اپنے آپ کو اس ریجن میں ایک منی سپر پاور کی طرح بننے کے خواب دیکھ رہے تھے, نہ صرف یہ کہ وہ خواب چکنا چور ہو گئے, بلکہ ان کے جو رولنگ پارٹی ہے BJP کا اپنا, مسٹر مودی کا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ بھی متاثر ہوا, کیونکہ وہ جنگ بھارت پر مسلط نہیں ہوئی تھی, وہ بھارت نے ہم پر مسلط کی تھی. اور اس کے لیے پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن اور اس کے بعد ہمارے سیولین ایریا میں ان کی طرف سے اسٹرائک اور باقی ساری ہسٹری آپ کو اور آپ کے ویورز کو پتہ ہے. تو جب آپ خود کوئی انیشیٹو لیتے ہیں تو پھر آپ کی عوام کی, آپ کے میڈیا کی, آپ کے آبزرورز کی
توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں کہ جب آپ خود اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی تیاری، آپ کی جو اس کے لیے پلاننگ وہ فول پروف ہوگی، لیکن ہوا اس کے برعکس. تو اب اس امکان کو بالکل ہم یکسر جو ہے ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ نہ کریں، کیونکہ اگر وہ کریں گے تو پھر ان کے لیے ویسی ہی مشکلات ہوں گی انشاءاللہ. ملک صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیونکہ خود بھی ایئر وائس مارشل رہے ہیں اور ایئر فورس کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، امریکہ سعودی عرب کو جو F-35 فروخت کرنے کی باتیں اس وقت میڈیا میں آ رہی ہیں کہ 48 جدید F-35 سعودیہ کو دینے جا رہا ہے امریکہ، تو امریکہ اگر دیتا ہے سعودیہ کو تو سعودی عرب کا جو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، تو ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ان لڑاکا طیاروں کی جو ٹریننگ ہوگی اس میں کوئی پاکستانی پائلٹس بھی وہاں جا کے اس میں شامل ہوں گے یا کس طرح سے سارے عمل کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتانا چاہوں گا. یہ ہمارا جو ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوا، یہ اس کی جو تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈسکلوز نہیں ہوئی، لیکن جو سوشل میڈیا میں یا مختلف سرکاری بیانات میں دونوں سائڈ سے جن عوامل کا یا ان کی پوائنٹس کا اظہار کیا گیا، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ ٹریننگ، جوائنٹ ایکسرسائزز، انٹر آپریبلٹی اور جنگ کی صورت میں فوجوں کا ایک دوسرے کی مدد کے لیے ان کی جو ہے ڈپلائمنٹ جو ہے وہ اس کا حصہ ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی براڈ آپ کہہ لیجئے کہ اس کی کنٹورز ہیں جو اس ایگریمنٹ کی یا ڈیفنس پیکٹ کی اب تک لوگوں کو بتائی گئی ہیں یا لوگوں مختلف بیانات کی صورت میں جو چیز انفارمیشن اویلیبل ہے اس سے گلین کی ہے. لیکن جہاں تک سوال ہے کہ ان کے کسی خاص اکوپمنٹ ایکوزیشن کے اوپر اس میں پاکستان کی کوئی آپریشنل پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، میرے اپنے خیال میں یہ بالکل میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے، کیونکہ یہ جب وہ ایسٹس خود پرچیز کر رہے ہیں اور وہ لانگ ٹرم اس کو وہ انہوں نے اس کی دیکھنی ہے یوٹیلائزیشن، تو اس میں ان کے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہوگا کہ وہ اپنے پائلٹس کو اس پہ ٹرین کریں. اچھا سر، لیکن تاکہ وہ ملک صاحب لیکن ایک سوال ہر وقت ان کے لیے اویلیبل رہے. لیکن ملک صاحب ایک سوال یہاں پہ یہ بھی ہے کہ سعودیہ جو ہے اس کو سب سے زیادہ خطرہ اسرائیل سے ہے، اور اگر ایسے میں امریکہ سے اسے وہ طیارے مل بھی جاتے ہیں تو کیا امریکہ سعودیہ کو اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اسرائیل کے خلاف، اگر اسرائیل کے ساتھ کوئی مڈبیر ہو جاتی ہے تو اسرائیل کے خلاف وہ طیارے استعمال کر سکے؟ نہیں، دیکھیں اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ کی اکانومی کا سب سے بڑا جو ایک سیکٹر ہے وہ ان کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کی جو ایکسپورٹس ہیں، ایکوپمنٹ کی ایکسپورٹس ہیں، وہ اس کے اوپر ہے. اس لیے اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے لے کے پورے کولڈ وار ایرا میں امریکہ نے مختلف ملکوں میں نہ صرف یہ کہ خود وہ انوالو ہوئے، انہوں نے وہاں پہ جو ہے جا کے فوج کشی کی، بلکہ بہت سارے ملکوں میں انہوں نے ان کو ایک تھریٹ پرسیپشن بلڈ کر کے دی کہ جس کے جواب میں ان ملکوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ اپنے فورس ڈیولپمنٹ کریں. اور جب ان ملکوں کو اس چیز کو ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا کہ ان کو اپنے ریجن میں کس طرح کی تھریٹس ہیں، تو ان تھریٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر اپنا ویسٹرن ایکوپمنٹ اور خصوصاً امریکن ایکوپمنٹ جو ہے وہ ان کو بیچا گیا. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کے ایویکس جو ہیں وہ سعودی عربیہ اور اس کے جو سارے سراؤنڈنگ ایریا ہیں وہ اس کی سرویلنس کرتے ہیں اور اس کو ایئر ڈیفنس کی سارے جو اس کے ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ایلیمنٹس ہوتے ہیں، وہ اس کو وہ پرووائڈ تو کرتے ہیں.
لیکن اس ایریا میں سب سے بڑی جو تھریٹ ہے مسلمان ملکوں کو وہ اسرائیل سے ہے، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پہ وہ ایویکس اڑ رہے ہیں، وہ ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہیں. تو اسی طرح اور پھر یہ آج اگر آپ بات کریں کہ F-35 آج کا ماڈرن ایئر کرافٹ ہے. اگر آپ 80s 90s میں دیکھیں تو وہاں پر جو F-15 تھا، F-15 اس زمانے کا ایک بہترین جہاز تھا، اور اس نے تقریباً 2 دہائیوں تک جو ہے وہ بڑی اس کی جو ہے لیڈنگ اس کی پرفارمنس رہی اپنے رول میں، اور وہ بڑا ایکسپینسو جہاز تھا. تو وہ تھا سعودیہ کے پاس تھا، لیکن کیا کسی جنگ میں سعودیہ نے اس کو استعمال کیا اسرائیل کے خلاف؟ تو وہ دیکھیں، وہ امریکہ وہ نوبت ہی نہیں آنے دیتا کہ جہاں پر وہ اسلحہ جو انہوں نے بیچا ہو وہ ان کے جو سب سے بڑے حلیف ہیں اس کے خلاف استعمال ہو. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو ڈیفنس سسٹم کی بات ہو رہی ہے، تو پاکستان نے بھی سرحد پار سے آنے والے جو دشمن کے ڈرونز ہیں ان کا توڑ تیار کر لیا ہے، اور صفرہ گن میں ہزاروں فٹ بلندی پر چلنے والے جو ڈرونز کو 40 منٹ تک جو ہے وہ جام کر کے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو آپ اس نئی ایجاد اور کامیابی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور سر ایک اور چیز ایڈ آن کرتی جاؤں سر عمران کے سوال کے ساتھ ہی، کہ ایسے ماحول میں یہ سب ایجادات ہو رہی ہیں جب بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے جنگ کی، اور ابھی آپ نے کہا بھی کہ ایسا ہو سکتا ہے آگے جا کے ماحول ایسا جنگ والا بن سکتا ہے. تو سر ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی کیا تیاری؟ کیونکہ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی تیاری بھارت سے زیادہ ہے، اگر بھارت میں سے ایڈونچر کرتا تو بھارت کو وہی مار پڑے گی جو مئی میں پڑی تھی. جی میں عرض کرتا ہوں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ جتنے نئی چیزیں انڈکٹ ہو رہی ہیں یا ڈیولپ ہو رہی ہیں، پاکستان کی اپنی انڈیجنس پروڈکشن، ڈیولپمنٹ اور ریسرچ R&D جس کو ہم کہتے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، وہ پاکستان کی بڑی بہترین ہے، خاص طور پہ ایروسپیس اور ایویانکس اور جو ایویشن ہے، ملٹری ایویشن، اس کے حوالے سے. تو اس میں تو ہمیں کسی تشویش کی جو ہے نا کوئی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک ہماری تیاری کی بات ہے، دیکھیں پہلی جنگ میں مئی میں جو پاک فضائیہ تھی پریڈومیننٹلی، اور لینڈ فورسز تھیں جو اس لمیٹڈ جو کیونکہ جغرافیکلی وہ لمیٹڈ رہی جنگ، تو وہ ہماری آرمی نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کیا. تو آپ نے یہ دیکھا کہ دونوں جو ہماری طرف سے ایلیمنٹس تھے ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے، ان کی پرفارمنس دنیا نے دیکھ لی. اب بھارت یہ چاہتا ہے کہ وہ ساؤتھ میں کوئی ایسا کام کرے جس سے ان کے اپنے گمان میں، میں یہ کہوں گا یا مس پرسیپشن میں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہاں پہ ہماری جو ہے کوئی ایسی ولنریبلٹیز ہوں جس کو وہ اپنی نیول پار کے ذریعے وہ اس کو جو ہے نا وہ کاؤنٹر کر سکیں اور وہاں ان کو کوئی ایڈوانٹیج مل جائے. لیکن بھارت کو میں یہ جو ہے مشورہ دینا چاہوں گا کہ دیکھیے وہاں پر بھی جنگ جو ہے وہ پاک فضائیہ نے لڑنی ہے اور پاک نیوی نے لڑنی ہے. تو جس طرح پاک فضائیہ تو دونوں جگہ سیم ہے، تو جو پرفارمنس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نارتھ میں دی، پنجاب کے ایریاز میں دی، وہی ہم سی میں اس سے بہتر پرفارم کریں گے. سر اب تو پاکستان سعودیہ کا دفاعی معاہدہ بھی ہو گیا ہے، اب تو پاکستان کی پوزیشن اور مضبوط ہے. لیکن اور دوسری بات یہ ہے جی دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ہماری آرمی کے آپریشنز کے بعد ان کے تمام چیک جو ان کی کمانڈ ہیڈ کوارٹر تھے، کمانڈ پوسٹ تھیں، وہاں پہ سفید جھنڈے لہراتے ہوئے تو آپ نے خود اپنے چینلز پہ دکھائے تھے مئی میں. تو اب جب ہماری نیوی وہاں پہ ان کو سر کریک میں یا سمندر میں انگیج کرے گی تو پھر آپ ان کے جہازوں پہ بھی جو ہے نا نیول جو ان کے ایسٹس ہیں ان پہ بھی سفید جھنڈے ہی لہراتے ہوئے دیکھیں گے. بریک کے بعد بات کریں گے استنبول مذاکرات. پاکستان نے ٹھوس شواہد منطقی مطالبات پیش کر دیے ہیں. اسٹے ود اس، اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. استنبول مذاکرات میں پاکستان نے ٹھوس شواہد اور منطقی مطالبات جو وہ پیش کر دی ہیں، اور جو ثالث ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے جو مطالبات کیے ہیں وہ بالکل جائز ہیں. اب اس سے ان کی افغان جو رجیم ہے، افغان طالبان، ان کے حوالے ان کے ساتھ تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے.
آپ ایک بطور ایک ایکسپرٹ کے، ایک دفاعی تجزیہ کار کے، کیا سمجھتے ہیں کہ ان مذاکرات کا واقعی کوئی منطقی نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں، یہ ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسے جو ہے ایک فریم ورک بن جائے، ایک آپریشنل میکانزم ڈیولپ ہو جائے جس میں دونوں ممالک جو ہیں وہ انٹرنیشنل بارڈر کی وہ جو سینٹٹی ہے وہ برقرار رہے دونوں ملکوں کے لیے، اور افغانستان کی سرزمین کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر یا ان کے اپنے جو لوگ ہیں جن کے اوپر شاید کابل رجیم کا اتنا کنٹرول نہیں ہے، وہ کوئی پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ ہمارے تو یہ دو بڑے بنیادی اور جائز مطالبات ہیں جس کو جو سپورٹرز ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں ترکیہ اور لیکن سر بڑی معذرت کے ساتھ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب تک جائز مطالبات ہی کرتے رہیں گے؟ اور دوسری طرف دیکھیں کہ ہوسٹ میں ایک تقریب کے دوران جو گریٹر افغانستان کا انہوں نے متنازع نقشہ پیش کرنے کی جسارت کی ہے، تو ان کو سبق تو سکھانا پڑے گا، یا ہم صرف اسی طرح سے نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب وہ کسی اعتبار سے بھی جب وہ ہم نے تو اب تک جو ہے ہم نے صرف ریٹیلیٹری سٹرائکس کی ہیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں، ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ہمیں جو ہے امن کو ایک موقع دینا چاہیے، تاکہ بعد میں لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم نے ایک چھوٹے ملک کے اوپر جو ہے چڑھائی کر دی اور وہ جو ہے اس میں ہمیں لوگ جو ہے نا اگریسر نہ سمجھیں۔ یہ تو ہماری ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ہم تمام ہمسایوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اس پالیسی کو لوگ اصل میں ہماری کمزوری سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہم افغانستان کو بھارت کی طرح اپنا دشمن نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہماری ان کے ساتھ بڑی ایک لمبی روایت ہے، ہمارے بارڈر نہیں ہمارے لوگ جو ہے ان کے ساتھ وہ بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ بالکل درست بات ہے، لیکن مذاکرات جو پاکستان افغانستان کے درمیان ہو رہے ہیں بڑے ثالثوں کی موجودگی میں، لیکن اس کے باوجود کراس بارڈر فائرنگ بھی کر رہا ہے افغانستان، تو یہ تو ایسے لگ رہا ہے سبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان، ایک طرف مذاکرات دوسری طرف یہ کراس بارڈر فائرنگ والے معاملات، تو کس طرح سے پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے وہ جو ان کو ایک ہفتے کا جو وزٹ تھا ان کے منسٹر صاحب کا، متقی صاحب کا، اس میں ان کو جو یقین دہانیاں یا جو انہوں نے جو میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کو جو انسینٹیوز یا لالچ دیا ہوگا جس کے عوض وہ اپنے جو ہے ان مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کی، وہ بھارت کے ایما پہ کر رہا ہے۔ اگر ان کو اپنے لوگوں کا بھلا ہو، اگر ان کو اپنی ریاست کا بھلا ہو، تو پھر وہ پاکستان کے ساتھ جڑے رہنا، پاکستان کے ساتھ پرامن رہنا ان کے اپنے مفاد میں ہے، ان کی لائف لائن پاکستان ہے۔ لیکن ملک صاحب میں پھر واپس اسی سوال کی طرف آؤں گا جو میں نے آپ سے پہلے سمجھنا چاہا تھا، کہ جب وہ گریٹر افغانستان جیسی باتیں کرتے ہیں اور پھر وہ اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں اس کو عام کرتے ہیں، تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کا رویہ کشیدگی کو مزید بڑھائے گا، اور افغان طالبان جو ہیں وہ ان کے جو اصل عزائم ہیں وہ آشکار نہیں ہوتے ان چیزوں سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور لیکن ہم تو پھر بھی آخری حد تک جو ہے نا جانا چاہتے ہیں تاکہ پھر الزام ہم پر نہ آئے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر ہم وہی کریں گے جو ہمارے وزیر دفاع صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ پھر جو ہم کریں گے وہ پھر دنیا دیکھے گی، پھر کیا کیا جائے۔ اجاز صاحب ایک اور سر اگر آپ اجازت دیں، سر یہ جو پچھلے دنوں یہ بھی معاملہ چل رہا تھا کہ ڈیمز بنانے کے حوالے سے بھارت مدد کرے گا افغانستان کی، اس پر بھی آپ کی اپنی رائے دیجیے گا کہ ایسا ممکن ہو سکے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا، دریائے کنر پر۔ بالکل دریائے کنر پر۔ دیکھیے اس پہ جو ہے اس پہ بالکل وہی رول اپلائی ہوگا جو انٹرنیشنل لاء کے مطابق جو لو ریپیرین کنٹریز کو جو ان کو سہولتیں یا ان کو جو فیسلٹیز جو ہیں وہ حاصل ہیں، جس کے مطابق وہ پانی نہیں روک سکتے،
اس طرح کی کوئی جو ہے اسٹوریج وہ ڈیولپ نہیں کر سکتے. وہ اس سے بجلی ضرور بنا سکتے ہیں اپنے لوگوں کی ترقی کے لیے یا انرجی کی جو ان کی ضروریات ہیں, لیکن وہ اس کو جو ہے پانی کو روک نہیں سکتے. تو ہم نے ماضی میں بدقسمتی سے جب بھارت بھی جو کشمیر والے دریاؤں پہ جب بھارت بھی ڈیمز بنا رہا تھا, ہم اس کو اس وقت جو ہے اچھی طرح مینیج نہ کر سکے. لیکن اب جو ہے افغانستان بھارت نہیں ہے اور اب حالات بدل گئے. اب پاکستان بھی جو ہے وہ والا پاکستان نہیں ہے جہاں پہ ہم مصلحتوں سے کام لیتے ہوئے جو ہے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے کئی دفعہ ہم اس پہ کمپرومائز کرتے ہوئے نظر آتے تھے. اب ہماری اسٹیٹ پالیسی, ہماری ملٹری لیڈرشپ وہ بڑے کلیئر ہیں کہ ہم کسی کو یہ ابہام نہ رہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف کسی کو کچھ کرنے دیں گے. تو یہ ڈیم بنانا کوئی ایک دن میں تھوڑی ڈیم بن جائے گا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود ملک دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ پاکستان افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے ہیں اس پر پاکستان کس طرح سے عمل درآمد کروا سکے گا اور افغانستان کی جانب سے جو شورٹی دی گئی ہیں کیا افغانستان اس پر عمل درآمد ہوگا. ناظرین, اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.